میں نے اتنی مہنگائی کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. اٹس ریئلی ویری ویری انفارچونیٹ. ابھی لوگوں کا جو ہے زندگی بہت ڈیفیکلٹ کر دی ہے. دیکھیں جو مڈل کلاس طبقہ تھا اس کو تو لگتا ہے جیسے اس کو آپ ختم کر رہے ہیں, اس کو آپ پش کر رہے ہیں ٹورڈ پاورٹی. آلریڈی پاورٹی کی طرف چلے جا چکے ہیں, لیکن وی آر فردر پشنگ دیم ٹورڈ پاورٹی تاکہ اٹھ ہی نہ سکے. ابھی جتنے بھی لوگ ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جرنلزم کے سیکٹر میں یا اور سیکٹر میں, ایون جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں, ان کے لیے حلال پیسوں پہ زندگی گزارنا یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. دیکھیں قصوروار پورا معاشرہ ہے. میں عوام کو اس لیے قصوروار سمجھتا ہوں کہ یہی عوام پولیٹیشین کو سلیکٹ کرتی ہے. ان کو وہ شعور ان کے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم جس کو سلیکٹ کر رہے ہیں اسمبلی میں لے کے جا رہے ہیں, آیا وہ لا میکر ہے یا نالی میکر ہے. ہم نے تو ان کو نالی میکر بنایا ہوا ہے. وہ تو صرف نالی اور اس کی بات کرتے کہ جی ہم آپ کی سڑک بنائیں گے, نالیاں بنائیں گے. وہ تو قانون سازی کرتے ہی نہیں ہیں. وہ اسمبلی میں آ کے ہم لوگوں کا پیسہ کھاتے ہیں. ہم لوگ چونکہ دیکھیں قومی اسمبلی سینٹ کوئی پیسے جنریٹ نہیں کرتی, یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہوتے ہیں جو ہم ان کو دیتے ہیں, اور وہ ہمارے ہی پیسوں کے اوپر ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں جس کا عوام ہی کو نقصان ہوتا ہے. تو عوام چونکہ شعور لینا نہیں چاہتی ہے, اور عوام ایسی عوام ہوگی تو پھر ایسے ہی حکمران ہوں گے انفارچونیٹلی. دیکھیں ایک تو عوام ڈیمانڈ ڈیمانڈ کہ جی ان کو پراپر تعلیم دی جائے. یہ عوام کو شعور آئے گا تو پھر پراپر سلیکشن ہوگی. اور یہ جو جھوٹ کا جو سارا کھیل ہے ڈیموکریسی کے نام کے اوپر کہ جی الیکشن کمیشن نے کہا جی اتنے پیسے میں آپ نے الیکشن لڑنا ہے, سب کو پتہ ہے اتنے پیسوں پہ لڑا ہی نہیں جا سکتا جو انہوں نے مختص کیے ہوتے ہیں. سب کے سب جھوٹ کی بنیاد پہ الیکشن لڑتے ہیں, اور ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ہمارا عام آدمی سے لے کر ہمارا دین کا جو پرچار کرنے والا, وہ سب کے سب ایک ایسے اس میں ڈوبے ہوئے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کر رہے ہیں. یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ڈیفینیٹلی دیکھیں ادارے کرپشن میں ملوث نہیں ہوتے, انڈیویژولز ہوتے ہیں. انڈیویژول آپ کے ہر ادارے میں ہوتے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب پولیٹیشین ایماندار ہوگا تو پھر تمام ادارے ٹھیک ہوں گے. لیکن جب پولیٹیشین کے اتنے لوپس ہول ہوں گے, ان کے اندر اتنے فلاز ہوں گے, اتنے مسئلے ہوں گے, تو پھر وہ کسی اور کو روک ہی نہیں سکتے. یہ مسئلہ جو آج یہاں پہ ہے پاکستان میں ہے, یہ ایک زمانے میں ترکی میں بھی تھا. لیکن ترکی میں ایک ہی لیڈرشپ آیا جس کا نام ہے طیب اردوان. اس نے سب چیزوں کو ایسے کنٹرول کر لیا, اور وہ سسٹم جو ہے وہ کلچر ہی چینج کر دیا ان کا. تو جنونلی وی نیڈ اے جنون ٹرو لیڈرشپ کہ وہ آ کے اس پوری قوم کو گائیڈ کرے, سمجھائے. اور جو جمہوریت, اگر یہ جمہوریت کو لے کے چلنا چاہتی ہے یہ عوام, ان کو سمجھایا جائے کہ جمہوریت ہے کیا, ہم کر کیا رہے ہیں. ہمیں بندے چاہیے جو قانون ہمارے لیے بنائے, یہ نہیں کہ ہمارے لیے نالیاں اور سڑکیں بنائیں. جو موجودہ جو اسمبلی جو کام کر رہی ہے, یہی وجہ ہے کہ میرے خیال میں اسمبلی میں اس وقت زیادہ تر پراپرٹی ڈیلر ہیں. مطلب ان کو اس کا عوام کا ان کو کوئی وہ نہیں ہے. وہ تو صرف اپنے آتے ہیں پراپرٹی جو ہے ان کو ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دی اون پراپرٹی, بس اسی پہ لگے ہوئے ہیں. آنے والا وقت جو ہے وہ انفارچونیٹلی اور مشکل ہوگا. دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے نکلنا کیسے ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ساری عمر مانگتے رہنا ہے, ہم نے یہی قوم بننا ہے, یا فراڈ کرنا ہے. انفارچونیٹلی دس از انفارچونیٹ. ہمارے پاکستانی قوم یا تو ہمیں مانگنا آتا ہے یا فراڈ کرنا آتا ہے. انفارچونیٹلی یہ بہت بری بات ہے, لیکن مجبوراً کہنا پڑتا ہے. باہر جائیں تو یہی ریپوٹیشن ہے. ابھی آپ کس کو فون کریں فوراً پیسے مانگنا شروع ہوتے ہیں. وہ فیڈ کیا ہوتا ہے, ہر بندہ مانگنے پہ لگا ہوا ہے. دیکھیں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے پاکستانیوں کو کہ دنیا میں بہت سی قومیں ہیں کہ وہ بھیک نہیں مانگتی. اس میں سب سے ٹاپ پہ جاپانی قوم ہے. جاپان, کوئی بندے جو جاپان گئے ان سے پوچھیں کہ بھی آپ نے بھکاری دیکھا, کہیں گے نہیں. اور آپ دینا چاہیں کسی کو ٹپ, وہ ٹپ بھی واپس کرتے کہ جی میں ٹپ لیتا تو میں جاپانی ہوں, مجھ میں غیرت ہے, میں خود کماتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمیں وہ غیرت مند قوم بننا ہے. اور غیرت مند قوم میرا خیال ہے پولیٹیشین جو موجودہ پولیٹیشین ہے, اللہ کرے کہ ان کو ہدایت آئے اور یہ قوم کو ایماندار بنا سکے اور ان کو اس لیول تک لے جائے. ادروائز سچویشن خراب ہوگی, اور لوگ جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ پاکستان چھوڑتے جائیں گے, اور جو رہ جائیں گے جو بیچارے کچھ نہیں کر سکتے وہ پاکستان میں رہ جائیں گے. دس از ہاؤ دی فیوچر ول بی. گزارا ہو جانا نہیں جی, بہت مشکل ہے. کس طرح گزارا کر رہے ہو؟
बस इसी तरह टाइम पास किलो किलो लै के इत्थों तो मिलता नहीं है, लाइन च लगे रहो। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਬਾਸੀ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹਾਲਾਤ। ਇਹਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਾਂ? ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂ? بس اصلی بدنصیبی ہے۔ حالات جو ہے نا یہ 75 سال سے جو ہے یہ دو پارٹی جو حکومت کر رہے ہیں تباہ کر لیے نا۔ ابھی آٹا پڑا ہوا ہے، چینی پڑا ہوا ہے، گھی پڑا ہوا ہے، دے ہی نہیں رہے، کہہ رہے میسیج کرو، تو ہم غریب آدمی کہاں جائیں؟ صحیح۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی اس نہیں، طرح کے کوئی بھی حالات نہیں دیکھے؟ دیکھا، کوئی نہیں دیکھا۔ کون قصوروار ہے اس حالات کے؟ ہم لوگ خود بھی حکمران بھی ہے۔ ہم لوگ کیسے ہیں اور حکمران کیسے ہیں؟ حکمران ہم لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا، جو صحیح پارٹی ہے ان کو جو ہے نا ہم چھوڑ دیتے، دوسرے پارٹی چوروں کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں۔ دانوں کے ساتھ ایسا ہم کیا کریں عوام کے لیے؟ اس کو جو ہے نا میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو ہے نا چوک پہ کھڑا کرنا چاہیے سب کو، جو مارنا غلط چاہیے، صرف کھڑا کرنا چاہیے؟ مارنا چاہیے، وٹے مارنا چاہیے۔ جو غلط جو ہے نا غریب آدمی جو ہے نا ابھی آٹا آیا ہوا ہے، چینی آیا ہوا ہے، 10 اسٹور پہ پڑا ہوا ہے، ہم کھڑے ہوئے نہیں دے رہے، تو ہم ان کو کہاں جائیں؟ ابھی ہمارا جو ہے میرا 8 بچے ہیں سر، 25,000 تنخواہ ہے، اس میں جو ہے نا ہمارا جو ہے نا کٹنگ وغیرہ ہو جائے 20,000 کر لو، 18,000 کر لو، اس کو پڑھانا بھی ہے، کھانا پینا بھی کرنا ہے، تو کیسے گزارا ہوگا سر؟ مشکل ہوگا، مشکل ہے، بہت مشکل رات کو نیند آتی ہے؟ ہے، سوچوں میں گزر جاتا ہے۔ کیا سوچتے رہتے ہیں؟ اور یہی سوچ رہے کیا ہوگا، یہ ہمارا آنے والی نسل کا کیا بنے گا۔ ضیاء صاحب نے جو ہے نا 11 سال کیا، وہ سر جو ہے نا ڈنڈے کی مسلمان ہے، ڈنڈا ہونا چاہیے۔ کیوں آئے ہو خرید ہے؟ آٹا لینا واسطے جی، کیا کہنے آٹے نا؟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ। اچھا کتنے؟ 55 66 ਤੇ اچھا ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। زیادتی نہیں کر رہے؟ زیادتی ہے، کتنے زیادہ؟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ہے۔ کدے راتی نیندر آئی؟ ਨੀਂਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ، کیوں؟ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ کہ صبح کی کرنا ہے۔ صحیح ہے، وہاں سے آپ کے پاس اسی پہ رپلائی آئے گا، کوڈ ہے، صحیح ہے، وہ کوڈ آپ نے لا کے مجھے دینا، صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں یہاں پہ انٹر کروں گا، پھر آپ کو ٹھیک ہے۔